السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس۔ ناظرین، جب ایک شپ سمندر میں ہوتا ہے اس کو صرف سمندری طوفان سے ہی نہیں بلکہ اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ پائریٹ اٹیکس، اور صومالین پائریٹس اس کام کے لیے پوری دنیا میں مشہور سمجھے جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل میریٹائم بیورو کے مطابق ہر سال شپنگ انڈسٹری کو 16 ارب US ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس نقصان کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا نقصان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیلیز بھی اس میں بہت بڑی وجہ ہے، لیکن سب سے بڑا فیکٹر پائریسی پیدا کرتی ہے۔ صومالین پائریٹ کے اٹیک کی چند جگہیں ہیں، ان میں سے ایک صومالین سی، دوسرا گوارڈافوئی چینل ہے، تیسری اور سب سے اہم جگہ وہ ہے گلف آف ایڈن۔ وہ تمام شپ جن کو ایشیا سے یورپ جانا ہو وہ گلف آف ایڈن کو استعمال کر کے سوئز کینال کو استعمال کر کے نکلتے ہیں۔ پوری دنیا کی ٹریڈ کا ایک بہت بڑا حصہ گلف آف ایڈن کو استعمال کرتا ہے، جس میں سب سے زیادہ آئل ٹرانسپورٹ ویسلز ہوتی ہیں، اور یہیں پر صومالین پائریٹس کا حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ نئے سالوں سے نہیں بلکہ کئی صدیوں سے ہی پائریسی شپنگ کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے پائریٹ اتنے ایڈوانس نہیں ہوتے تھے، لیکن اب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جہاں پر پائریٹس بھی اپنے آپ کو ایڈوانس کر لیتے ہیں، وہیں پر اینٹی پائریسی اور ویپنز بھی ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ گڈز ٹرانسپورٹ ویسلز ان کا مین نشانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس قسم کے شپس میں کم سے کم عملہ ہوتا ہے، جبکہ ان میں کروڑوں ڈالر کی مالیت کا سامان جا رہا ہوتا ہے۔ زیادہ تر پائریٹس کا ٹارگٹ عملے کو مارنا نہیں بلکہ وہ شپ پر اپنا قبضہ جما کر یا پھر کیپٹن کو اغوا کر لیتے ہیں، یا پھر پوری شپ کو ہوسٹیج بنا کر شپنگ کمپنی سے لاکھوں ڈالر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک دو نہیں بلکہ کئی شپس میں سوار ہو کر آتے ہیں، جس میں پائریٹس کی تعداد ہزاروں میں بھی دیکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ شپس کو قریب پہنچ کر کیپٹن کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ شپ کو روک لے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کیپٹن کا کام صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ شپ کو لے جانا نہیں ہوتا، بلکہ شپ کی حفاظت بھی کیپٹن کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ شپ کے اوپر چڑھنے کے لیے گروپنگ ہوکس کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اوپر آنے کے بعد یہ سب سے پہلے کیپٹن اور دوسرے عملے کو ہوسٹیج بناتے ہیں، یا پھر پوری شپ کو ہی کسی گمنام جگہ پر لے جاتے ہیں۔ ایک بار کروڑوں روپے سامان والی شپ قبضے میں آ گئی، پھر اس بات کی کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ شپنگ کمپنی چند لاکھوں ڈالر دے کر ان سے جان چھڑائے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ شپس ایسے حادثات سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب کسی شپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ان کو قریبی کوسٹل سیکورٹی اتھارٹی کو بتانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیپٹن شپ کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے۔ سپیڈ بڑھانے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ پائریٹس ان تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ تیز چلنے کی وجہ سے شپ کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پائریٹ کی بوٹ کو شپس کے پاس آنے سے روکتی ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جب تک کوسٹ اتھارٹی والے شپ تک پہنچیں اور پائریٹس کے مقابلہ کریں، تب تک کیپٹن اور دوسرے ممبر پائریٹ کا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اس کام کے لیے کئی نئے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں سے نمبر 1 پر ہے واٹر کیننز۔ یہ واٹر کیننز قریباً تمام شپس میں ہی لگے ہوتے ہیں، اور یہ پائریٹ کو روکنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کی نوزل شپس کے چاروں اطراف لگی ہوتی ہیں۔ ایک نوزل صرف 1 منٹ کے اندر 1350 گیلن سمندری پانی پھینکنے کی پاور رکھتی ہیں، یعنی ہر گزرتے منٹ 5110 لیٹر پانی، وہ بھی ایک نوزل سے۔ یہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ جس سے ایک ایوریج سائز کا سوئمنگ پول صرف 10 منٹوں میں ہی بھرا جا سکتا ہے۔
اس کا پریشر 175 PSI یا گاڑی کے ٹائر کے ہوا سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ پریشر جب پائرٹس کے پڑتا ہے تو وہ ان کو کشتی سے گرا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات تو پوری بوٹس ہی الٹ جاتی ہے۔ مائرین گریڈ سٹین لیس سٹیل سے بنی اس نوزلز کو آپریشن روم میں بیٹھے کریو ممبر جوائے سٹک کی مدد سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو آٹو موڈ پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جب اتنا زیادہ پریشر پانی پائرٹ کی بوٹس پر پڑتا ہے تو ان کی آپریٹ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ وقت اپنے آپ کو سنبھالنے میں ہی لگ جاتا ہے۔ اگر پھر بھی وہ شپس کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں یا ان کے پاس کوئی بڑے یاٹ ہوں تو واٹر کینن کا نشانہ ان کی یاٹ پر بھی ان کو دور دھکیلا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، بہت سی شپس کے اندر اس طرح کی ویلز بھی لگائے جاتے ہیں۔ وہ اس سے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ پائرٹ کے بورڈ کے اندر پانی کو بھرا جا سکے۔ جب پائرٹ کے قریب آ جائیں تو ویل کو ان کو آن کر دیا جاتا ہے۔ اس میں نکلنے والے پانی کی وجہ سے پائرٹس کی بوٹ میں پانی بھر دیا جاتا ہے اور بوٹ کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں پائرٹس کی شپس سے دور ہٹانا پڑتا ہے۔ نمبر 3، پی ٹریپس۔ اگر دونوں طریقے کام نہ آئیں تو پی ٹریپ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ شپس کے دونوں سائڈ سے باہر نکلے ہارڈ سٹیل سے بنے ہوئے فریم ہوتے ہیں۔ اس میں سٹیل وائر لگی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی پائرٹس شپ کے قریب آتے ہیں تو سٹیل وائر کو پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سٹیل وائر پروپیلر میں جا کر پھنس جاتے ہیں جس سے بوٹ کا انجن سٹک ہو جاتا ہے اور جیم ہو جاتا ہے۔ پائرٹس بوٹ کو سٹیل وائر سے چھڑانے میں لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایل ریڈ یا پھر لانگ رینج اکوسٹک ڈیوائس۔ یہ ڈیوائس ایسی ساؤنڈ جنریٹ کرتی ہے جس کو ایک انسان کو دور بھگانا میں مدد کرتا ہے۔ اس کی رینج 5 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ یہ آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کو برداشت ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایل ریڈ کو نہ صرف اینٹی پائریسی آپریشن میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس کے علاوہ اس کو پروٹیسٹر کو بھگانے کے لیے بھی کام آتی ہے۔ نمبر 5، ان تمام طریقہ کار کے علاوہ پائریٹس اٹیک کی صورت میں کئی شپس میں الیکٹرک فینسز لگا دی جاتی ہیں۔ اس فینس میں اتنی زیادہ وولٹیج تو نہیں ہوتی کہ کسی کی موت واقع ہو جائے، مگر اس کو ہاتھ لگانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ فینس ہر وقت شپ پر لگی رہتی ہیں تو شپ پر بیٹھنے والے پرندے بھی مر سکتے ہیں۔ اس لیے اٹیک ختم ہونے کے بعد اس کو لپیٹ کر واپس رکھ دیا جاتا ہے۔ اپریل 2009 میں شپنگ کمپنی مائرسک الاباما کو ایک کارگو شپ عمان سے کینیا کی طرف جانے سے روانہ ہوئی۔ صومالیہ کے کوسٹ کے قریب اس پر 1000 پائریٹس نے حملہ کر دیا اور کریو ممبر کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ 200 سالوں میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی نے امریکن شپ پر حملہ کیا ہو۔ اس شپ میں 21 کریو ممبر تھے جس میں سے کیپٹن رچرڈز فلپس بھی شامل تھے۔ انہوں نے پائریٹس کو شپ کے قریب نہ آنے کے لیے بہت کچھ کیا مگر 2 پائریٹس شپس کے اندر آ چکے گئے تھے۔ انہوں نے اوپر جا کر شپس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، کیپٹن کو گن پوائنٹ پر اغوا کیا اور لائف بوٹ میں بٹھا کر چلے گئے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان کی ڈیمانڈ $2 ملین تھی۔ اس کے بدلے میں وہ کیپٹن کو چھوڑیں گے۔ لائف بوٹ میں فیول بہت کم ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے۔ نیوی آفیسر نے ان کا پیچھا کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ ان کو کوسٹ تک نہ پہنچنے دیا جائے کیونکہ اگر وہ صومالیہ جیسے ملک میں داخل ہو گئے تو پھر ڈھونڈنا ناممکن ہو جائے گا۔
نیوی نے ایک ہیلی کاپٹر منگوایا جو لائف بوٹ کے قریب لو فلائنگ کر کے ونڈ سٹارم پیدا کر رہا تھا۔ اس سے پانی کی لہریں لائف بوٹ کو کوسٹ پر آنے سے روک رہی تھی اور پھر لائف بوٹ کا راستہ روک دیا گیا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ پائریٹ کا وقت ضائع کیا جا سکے تاکہ بوٹ کا فیول ختم ہو جائے۔ 80 گھنٹوں کے بعد آخر کار فیول ختم ہو گیا اور پائریٹس نے مذاکرات کرنے کے لیے حامی بھر لی اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بحفاظت صومالیہ کوسٹ تک جانے دیا جائے ورنہ وہ کیپٹن فلپ کو جان سے مار دیں گے۔ بوٹ کے اندر ٹوٹل 3 پائریٹس تھے۔ اگر نیوی نے ایک بھی غلطی کی تو کیپٹن کی جان بھی جا سکتی تھی۔ نیوی نے 3 سنائپرز منگوائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ 500 میٹر کی دوری سے ایک ساتھ تینوں پائریٹس کو ختم کریں گے۔ پوزیشن سیٹ کر لی اور صحیح وقت کا انتظار کرنے میں کئی گھنٹے لگ گئے اور آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جب تینوں پائریٹس ایک ساتھ نشانے پر تھے۔ تینوں نے ایک ساتھ فائر کیا اور تینوں پائریٹس ایک ساتھ ہی مر گئے اور کیپٹن کو بچا لیا گیا۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔